ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 51ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، آج بھی ہم سورہ بقرہ کی 30ویں آیت پر ہی کچھ اور معلومات آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہے ہیں۔ آئیے اس آیت کی ایک بار اور تلاوت کے ساتھ اس کے الفاظ کے معانی ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ الفاظ کے الگ الگ معنی ہیں۔ وَإِذْ اور جب، قال کہا، ربک تمہارے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ ایک نائب۔ قالوا تو انہوں نے کہا، اتجعل کیا آپ بنائیں گے، فیہا اس میں، من یفسد جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور بہائے گا خون، وَنَحْنُ اور ہم، نُسَبِّحُ بے عیب کہتے ہیں، بِحَمْدِکَ آپ کی تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لَکَ آپ کی۔ قال اس نے کہا، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، ما لا جو، تعلمون تم نہیں جانتے۔ اس کا پورا ترجمہ ملا کر کے ہے، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے خلیفہ کو بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں پیدا کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے سورہ بقرہ کی 30ویں آیت کے ضمن میں انسان کے زمین میں خلیفہ ہونے کی حقیقت کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ آج ہم خلافت آدم کے تصور یا مفہوم پر ایک اور پہلو سے روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کی رائیوں اور نقطۂ نظر کی روشنی میں کوشش کریں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس نے آدم کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کے درمیان اس کا تذکرہ فرمایا۔ ابن جریر وغیرہ مفسرین کے مطابق خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ یہ کے بعد دیگرے آنا، یا بعض کے بعض جانشین ہونا، ایک زمانے کے بعد دوسرا زمانہ آتا رہے گا، اور ایک کے بعد ایک جانشین آتے رہیں گے۔ اس کے معنی، خلیفہ کے معنی یہ ہے۔ یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے اور جاری رہے گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جس کی تائید بعض مفسرین نے نہیں کی ہے۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ مفسرین نے یہ سوال ضرور اٹھایا ہے کہ اس بات کا علم فرشتوں کو کیوں کر ہوا کہ وہ زمین میں فساد کریں گے اور زمین میں خون بہائیں گے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں، کیا تو ایسے آدمی کو یا ایسے شخص کو بنائے گا یا ایسی مخلوق کو بنائے گا جو زمین میں جا کر کے فساد مچائیں گے، خون بہائیں گے، کشت و خون کریں گے؟ اس سوال کے بارے میں کئی نظریات سامنے آتے ہیں۔ مثلا یہ کہ فرشتوں نے اندیشہ اولاد آدم کے سلسلے میں فرمایا تھا، نہ کہ بطور خاص حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ بات انہیں کس ذریعے سے معلوم ہوئی یا کس بنا پر انہوں نے یہ بات کہی، اس کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ ان کی اس تعویل کا ذکر ملتا ہے کہ فرشتوں نے مجوزہ خلیفہ کی بشری طبعیت کے اقتضاء کے پیش نظر اس طرح کا اندازہ لگانے کا فیصلہ کیا ہوگا، چونکہ یہ فرما دیا گیا تھا کہ خلیفہ یا آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوگی،
یا لفظ خلیفہ کے مفہوم سے انہوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ وہ فیصلے کرنے والا، مظالم کی روک تھام کرنے والا اور حرام کاموں گناہوں کی باتوں سے روکنے والا تو ہوگا، مگر یفسد فیہا ویسفک الدماء کا مرتکب ہوگا، یعنی فساد مچائے گا اور کشت و خون کرے گا، کیونکہ انہوں نے پہلے ایسی کسی مخلوق کو دیکھا تھا تو اپنے اس تجربے کی بنا پر مجوزہ خلیفہ کو بھی گزشتہ مخلوقات پر قیاس کیا ہوگا فرشتوں نے۔ یہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ یہی بات تھی جو ہمارے پروگرام کی گزشتہ قسط میں ہم تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرشتوں کی یہ باتیں بطور اعتراض نہیں تھی، نہ بنی آدم سے حسد کے طور پر تھی۔ فرشتوں کے بارے میں، ایسے گمان کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ فرشتے انسان سے حسد کرے، کیونکہ فرشتوں کی شان میں قرآن میں 21ویں سورہ انبیاء کی 27ویں آیت میں ہے لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، یعنی اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے، بس اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں، یعنی جس بات کے دریافت کرنے کی انہیں اجازت نہ ہو اس میں وہ لب نہیں ہلاتے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو حکم ہے اس کو اسی وقت کر ڈالتے ہیں۔ فرشتوں کی طبیعت حسد سے پوری طرح پاک ہوتی ہے، بلکہ ان کی اس تشویش کا صحیح مطلب یہ ہے کہ یہ سوال صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کیا گیا تھا کہ پروردگار کے اسی مخلوق کے پیدا کرنے میں کون سی حکمت ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے تھے فرشتے اللہ رب العزت سے۔ اگر عبادت مقصود ہے تو ہم عبادت کر رہے ہیں، تسبیح و تقدیس و تحمید جب ہر وقت ہماری زبان پر ہے تو پھر ایسی مخلوق کس مصلحت کی بنا پر پیدا کی جا رہی ہے جن کے فساد اور خونخواری کو گزشتہ مخلوق میں ہم دیکھ چکے ہیں، جن کے خلف یعنی پیچھے اب یہ نئی مخلوق خلیفہ لائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کے جواب میں کہہ دیا کہ باوجود ان سارے اندیشوں کی، جن مصلحتوں اور حکمتوں کی بنا پر میں یہ خلیفہ بنا رہا ہوں انہیں میں ہی جانتا ہوں، تمہارا علم ان حکمتوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ خلیفہ کن کن پہلوؤں سے افضل ہوگا، ان میں انبیاء اور رسول ہوں گے، ان میں صدیق اور شہداء ہوں گے، ان میں عابد و زاہد ہوں گے، اولیاء و ابرار ہوں گے، نیکوکار و مقرب بارگاہ علماء و صلحاء ہوں گے، متقی و پرہیزگار ہوں گے، خوف الہی حب باری تعالیٰ کے حامل بھی ہوں گے، میرے احکام کی بصر و چشم تعمیل کرنے والے، میرے نبیوں کے ارشاد پر لبیک کہنے والے بھی ہوں گے۔ ان کے علاوہ سائنسدان و فلسفہ دان ہوں گے، موجد و تخلیق کار ہوں گے، جن کے ایجادات حیرت انگیز ہوں گی، جو ہواؤں میں اڑیں گے، سمندروں میں تیز رفتار جہازوں میں سفر کریں گے، زمین کے خزانے ڈھونڈ نکالیں گے، اسپیس کی سیر کریں گے، بیماریوں کے علاج ڈھونڈ لیں گے، پل، راستے، فلائی اوورز بنائیں گے، زندگی کو تیز رفتار بنا دیں گے، یونیورسٹیز کھولیں گے، ہر خام مال کو مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے انسانوں کے لیے کارآمد اشیاء تخلیق کریں گے، زمین پر تہذیبیں کھڑی کریں گے، تمدن کی بنیادیں ڈالیں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس جواب پر غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے کلی طور پر فرشتوں کے اندیشوں کو رد نہیں فرمایا ہے، نہ یہ کہا ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، بلکہ ایک سادہ سا جواب ارشاد فرما دیا ہے کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ کو یقیناً اس کا علم تھا کہ اس خلیفے کی ذریت سے نمرود بھی نکلنے والا ہے، فرعون بھی نکلنے والا ہے، حامان بھی نکلنے والا ہے، تاتاری قوم بھی نکلنے والی ہے، ہٹلر بھی نکلنے والا ہے، فرقہ پرستوں کے ٹولے بھی نکلنے والے ہیں جو زمانے کے مختلف حصوں میں فساد مچائیں گے اور کشت و خون کریں گے۔ لیکن ان باطل پرستوں کا کیا انجام ہوگا
اور کائنات کو کن خطوط پر چلا جائے گا اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو تھا، فرشتوں کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ زمین باطل پرستوں کے لیے نہیں ہوگی، نہ ان کو کامیابی ملے گی، بلکہ کائنات حق پر پیدا کی گئی ہے۔ چھٹی آیت کی 73ویں سورت میں ارشاد فرمایا گیا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، یعنی وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کائنات میں حق کے مقدر میں فتح ہوگی اور باطل کے مقدر میں فنا ہونا ہوگا۔ 17ویں یعنی 17 سورت سورہ اسراء کی 81ویں آیت میں کہا گیا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یعنی اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ یہ تھا اصل منشا خلیفہ کے بنائے جانے کا۔ جی ہاں ناظرین اب ہمارا وقت ہو چلا ہے۔ خلیفہ کے ضمن میں مزید کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کرنی باقی رہ گئی ہیں۔ انشاءاللہ پیغام فرقان کی اگلی قسط میں اس موضوع کو ہم جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ پیغام فرقان پروگرام کو اپنے اہل و عیال اور دوست و احباب میں ضرور پھیلائیں تاکہ ثواب جاریہ میں آپ بھی شریک ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔